السلام علیکم ساتھیوں، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہلدی کا استعمال صدیوں سے کھانوں کو منفرد ذائقے اور خوبصورت سنہری رنگ دینے کے لیے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ ہلدی کا استعمال زخموں کو منظم کرنے کے لیے حکمت میں بھی نظر آتا ہے۔ ہلدی میں کرڈاموم نامی جزو ہوتا ہے جو بہت زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری ہے۔ ہلدی جسم میں خون کے خلیات کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار بننے سے بچاتی ہے اور زخمی ٹشو کو سوجن سے دور رکھتی ہے۔ اسپم نمک سالٹ کا کیمیائی نام میگنیشیم سلفائڈ ہے۔ نگل لینے سے بعض دفعہ بیرونی طور پر کسی چیز کا استعمال زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ابسم نمک ہے۔ نیم گرم پانی میں ابسم نمک ملا کر ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے ساتھ پٹھوں کی سوجن میں جسم کا متاثرہ حصہ ڈبونے سے آرام ملتا ہے۔ اسی طرح کام کرتے ہیں۔ کسپہ نمک پانی میں گھلتے ہی میگنیشیم سلفائڈ میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تقسیم ہو جانے کے بعد نمک جلد میں جذب ہو کر درد والے جسمانی حصے کو آرام پہنچاتا ہے۔ جسم سے درد کے سگنل دماغ کو پہنچانے کے دوران میگنیشیم بخوبی کام کرتا ہے اور پٹھوں کے سکڑنے اور پھیلنے کے عمل کو بہتر بناتا ہے اور دباؤ کے اثرات کم کرتا ہے۔ یخنی کا استعمال موسم بہار کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ ہڈیوں کی یخنی کا استعمال موسم سرما کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے، لیکن یخنی استعمال کر کے کولاجن اور گلوٹامائن جیسے حساس اہم غذائی جزو جسم میں پہنچائے جا سکتے ہیں۔ اس سے جسمانی درد میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ جیلیٹن کی بدولت ہڈیوں کی یخنی جوڑوں کی رگڑ کو کم کرتی ہے۔ دیگر اجزاء جسم میں انفلیمیشن پٹھوں کی مرمت کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ لونگ دانت کے درد کے لیے لونگ کا استعمال زمانہ قدیم سے ہوتا آ رہا ہے۔ لونگ گرم مصالحوں کا لازمی حصہ ہے اور درد کم کرنے کے لیے اس کا استعمال اندرونی اور بیرونی طور پر دونوں طرح ہوتا ہے۔ لونگ ثابت پاؤڈر اور تیل میں مکس کر کے بھی استعمال ہوتی ہے۔ کئی لوگ لونگ کا استعمال سر درد، آرتھرائٹس اور سب سے بڑھ کر دانت کے درد سے آرام کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فنگل انفیکشن کے علاج کے لیے لونگ کا استعمال بہترین سمجھا جاتا ہے۔ لونگ میں موجود درد کش عنصر یوجینول کہلاتا ہے۔ یہ عنصر درد دور کرنے والی کریموں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دانت درد، جوڑوں اور پٹھوں کے درد کی صورت میں لونگ کا تیل براہ راست متاثرہ جگہ پر لگانا چاہیے۔ پٹھوں کے درد کی صورت میں لونگ کا تیل براہ راست متاثرہ جگہ پر لگانا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق لونگ کے تیل کا استعمال بیرونی جلد پر بہت زیادہ ہونے کی صورت میں جلد خراب بھی ہو سکتی ہے۔ نوٹ: جو لوگ خون کو پتلا کرنے کی دوائیں لیتے ہیں انہیں لونگ کے استعمال سے سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ گرمائش اور ٹھنڈک: برف اور گرم پانی سے سکائی چوٹ لگنے کی صورت میں کرنا عام ہے۔ سینے کی جکڑیں یا کسی قسم کی سوجن کے لیے گرمائش اور ٹھنڈک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی چوٹ کی صورت میں گرمائش اور ٹھنڈک کے ایک ساتھ استعمال کا مؤثر ترین طریقہ زمانہ قدیم سے استعمال کیا جاتا ہے، تاہم یہ طریقہ ایک خاص طرح سے کرنے سے ہی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ درد زیادہ ہو یا کسی بڑی بیماری کی صورت میں ٹوٹکوں کی بجائے فوراً اپنے والد سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ ہلکی پھلکی چوٹ اور درد کی صورت میں گھریلو ٹوٹکے آزما لینا میں کوئی مضائقہ نہیں ہوتا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو کر لیں سبسکرائب، لائک، شیئر۔ اللہ حافظ۔